الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، عرش کرسی سب کو اس نے پیدا فرمایا، اور سب کا وہ روزی رساں ہے، سب کا مشرق کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، اور سب کا معبود حقیقی ہے، اور کوئی معبود نہیں۔ لہذا ہر قسم کی عبادت قیام، رکوع، سجدہ، نظر نیار، ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد،
صرف اور صرف اسی ایک اللہ کے لیے اور اسی کے لائق ہے، چونکہ باقی سب مخلوق ہیں۔ تو جو مخلوق ہیں وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ محتاج ہے، اس کو زوال ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں ہے۔ وہ قائم دائم ہے، زندہ ہے، حی قیوم ہے، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، پوری مخلوقات کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، ان کی نگہبانی کرتے ہوئے نہ تھکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اس کے وسائل کم پڑتے ہیں، نہ وہ وسائل کا محتاج ہے۔ وہ تو کن فیکون کا حق رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کن کہنے کے، ارادہ کرنے کی دیر ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ ادنا سے ادنا، بڑے سے بڑا کام، جتنی بھی بڑی تبدیلی ہو، اس کو روکنا، اس کو چلا دینا، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امام الانبیاء، حبیب کبریا، شاف روز جزا، ساقی کوثر، رحمت مرسل، فخر دو عالم، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جتنی بھی تعریف کی جائے، تعریفی کلمات کہے جائیں، اتنے ہی کم ہیں۔ آپ کی ذات پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، اور جو آپ پر سچائی سے ایمان لائے سب پر قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں موضوع ہے شہادت۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے 4 ٹارگٹ، 4 درجے، 4 پسندیدہ لیول پیش کیے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی عزت فرما رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں جنہیں ان کا ساتھ مل جائے گا۔ نبی تو کوئی انسان محنت کر کے، عبادت کر کے نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو اس نے بنا دیے، آئندہ کوئی نہیں۔ جس کو چاہا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، لیکن قیامت کو ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صدیق، شہید، صالح، یہ تینوں انسان اللہ کے لیے خالص ہو کر اس کے دین کو قبول کرے، سچائی سے اس کے پیغمبر پر ایمان لے آئے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو قبول کر لے، دل کی اتھا گہرائیوں سے، زبان سے، دل سے تصدیق کرے، عمل سے اس کی تائید کرے۔ فرمایا تو ان کو ان میں سے کسی ایک کا یا سب کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے جو شہید ہے، ایک تو سادہ سی شہادت ہے کہ معدے کے مرض کی وجہ سے، آنتوں کے مرض کی وجہ سے جو فوت ہو گیا، پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا، حیضہ جسے کہتے ہیں، فالج کی وجہ سے فوت ہو گیا، یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کسی نے اسے ناحق قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ یہ شہادت کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان میں سب سے بلند تر اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی بلندی کے لیے خالص ہو کر صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے جو اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ یہ شہادت تو اہل ایمان کی معراج ہے، ان کا مطلوب و مقصود ہے۔ ظاہر ہے جب شہادت ملے گی ظلم تو ہوگا، کوئی ایک ہی تلوار کے ہلے سے، ایک ہی گولی سے، ایک ہی جھٹکے سے شہید ہو گیا، کسی کے جسم کا ایک ایک انگ ایک ایک حصہ
اللہ کے راہ میں زخمی کیا گیا، چھلنی کیا گیا، ٹکڑے کیا گیا، چبایا گیا، اس کا اتنا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ اہل ایمان شہادتوں کو دیکھ کر ان کا ایمان کی وادی میں جذبہ بڑھتا ہے، ان کے اندر دلیری جرأت آتی ہے، اور رونا پٹنا واویلا ماتم کرنا یہ شہادت کا احترام نہیں ہے، مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا یہ اہل ایمان میں شوق ذوق اور تڑپ ہو، کاش اس شہید ہونے والے کی جگہ میں شہید ہو جاتا۔ یہ قرآن پاک سے اور حدیث سے اس کی اہمیت فضیلت آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کو قبول کرنے والی اور ترقی دینے والی باتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ صف 28واں پارہ سے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو کیا ہم تمہیں اس تجارت کی خبر نہ دیں، رہنمائی نہ کریں، جذبہ تمہارے اندر نہ بیدار کریں، جو ایک تمہاری ایمان کی تجارت ہے، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے دکھ دینے والے عذابوں سے بچا لیں۔ کیا فرمایا؟ وہ کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس کی راہ میں تم محنت کرو، کھپت کرو، جان مارو۔ کس کے ساتھ؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال قربان کرو، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کی قربانیاں دو، اپنی ذات کی، بیوی بچوں کی، گھرانوں کی، اولادوں کی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کام تمہارے لیے بہترین ہیں، بھلائی والے ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جنات، اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے فرشوں پر، زمین پر، جنت کی زمین پر نہریں بہتی ہیں۔ اس کی الگ تفصیل ہے جو اس کی خوبصورتی بھی بڑھاتی ہیں، اور پینے کی نہریں، انہار من ماء غیر آسن، صاف ستھرے نفیس پانی کی نہریں۔ آج فلٹر پانی لینے کے لیے کتنی محنت ہے۔ وَنَهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، پاکیزہ شراب کی نہریں جس کو پینے سے خوشبو بھی آئے گی، ایمان بھی بڑھے گا، زبانوں پر تسبیح بڑھے گی۔ یہ دنیا والی شراب جسے حرام قرار دیا ہے، جس کے پینے سے انسان کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، زبان پر تسکی بھی جائے، گالی گلوچ اور بےہودگی بڑھ جاتی ہے، اور اس میں خوشبو آنے کی بجائے بدبو آتی ہے، اور اس کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے، مرمت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا جنت کی جو شراب ہے وہ میٹھی بھی ہے، شیریں بھی ہے، لذت بھی ہے، خوشبو بھی ہے، انسان کے ہوش و حواس کو بہتر کرتی ہے، اور اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بڑھے گی۔ وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، سامنے کچھ شہد لائے، چھتے کے نکال کر اپنے ہاتھوں سے نکال لیں، تب بھی یقین نہیں آتا پہلے سے اس میں کہیں انجیکشن نہ کر دی گئی ہو کوئی چیز ملاوٹ۔ تو یہ وہ شہد ہے
جو صاف کیا ہوا اور خالص اس کی نہریں ہوں گی. تھوڑا سا تذکرہ دیا ہے. فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور جنت کی جو رہائش گاہیں ہیں اس میں داخلہ ہوگا. دیکھیں آج کوئی کالونی ہاؤسنگ سوسائٹی ایڈورٹائز ہوتی ہے، تھوڑی سی اس کی خوبصورتی، نقشے، ڈیزائننگ اور کمپیوٹر کے ذریعے تزئین و آرائش سے کوٹھیاں دکھا دی جاتی ہیں، اور جتنی بھی قیمت لگا دی جائے بھاگ بھاگ کر لیتے ہیں، اور جس کو نہیں ملتی وہ ترستا ہے. یہ عارضی ہیں، چند سالوں کے بعد آپ کے سامنے یہ شکستہ ہو جاتی ہیں. لیکن جنت کی رہائش گاہیں سونے، چاندی اور کستوری سے بنی ہیں، اور وہ بڑی وسیع و عریض ہیں، اور وہ فری ملنی. جس کو مل گئی نہ ان کو زوال آئے گا، نہ ان سے کوئی نکالا جائے گا. فرمایا طیب کہا انہیں، جنت میں رہائش گاہ کیا عمدہ ہے. ذالک الفوز العظیم. لیکن یہ انسان آج دنیا کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی ایڈورٹائز تشہیر دیکھ کر اس پر اعتماد کر کے پیسے دے بیٹھتا ہے. بعض اکثر فراڈ بھی ہو جاتا ہے. خون پسینے کی کمائی، وراثتیں کھا کر ہڑپ کر کے جائز نجائز سب کچھ. فرمایا جنت کی رہائش گاہیں جس کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کے ذریعہ؟ جبرائیل کے ذریعہ، قرآن مجید کے ذریعہ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ. بتاؤ اس سے سچی، اس سے خالص، اس سے عمدہ، قابل اعتماد کوئی تشہیر، کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ لیکن مسلمان کو نہیں، بس سننے سنانے کی حد تک ہیں. اس سے آگے یہ طلب نصیبے والے کے پاس ہے. فرمایا تم اللہ کے لیے کرو، یہ تمہیں مفت میں مل جائے گا. اور فرمایا ذالک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا، گناہوں کی بخشش، جنت میں داخلہ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور دوسری کامیابی کیا ہے جسے تم پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح اور مومنوں کے لیے بشارتیں. فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان مال کے ساتھ جہاد کرو گے، محنت کرو گے، قربانی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گا. یہ تجارت کر لو. اب امت میں دیکھیں شہادتوں پر رویا جاتا ہے، یہ عظمت ہے، کسی طرح بھی ہو گئی، یہ نصیبے والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کیا کہنے لگا؟ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، کہنے لگا کہ حضور اگر میں، ایک تو جہاد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اثاثے حاصل کرنے کے لیے، دوسرا ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے، اس طرح کے جس کا یعنی ریورس دنیا میں انسان چاہتا ہے. پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ یا داخل الجنہ. صرف اور صرف خالصاً اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. ایک شخص آیا، کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہیں، پوچھنے لگا حضور اللہ کی راہ میں اگر جان قربان کر دوں کیا ملے گا؟ فرمایا تدخل الجنہ. کھجوریں وہیں پھینکی اور غزوہ احد میں جہاد کرتا ہوا صفوں میں گھس گیا اور شہید ہو گیا. اتنا یقین اور اعتماد تھا. میں اور آپ اس میں جہاد تو دور کی بات ہے، اس کی خواہش بھی رکھتے نہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے
جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور شہادت کے جذبہ اور شوق نہیں رکھتا وہ نفاق پر مرتا ہے یا دنیا کے حصول کے نام پر، اللہ کے لیے نہیں۔ ہاں اگر یہ شہادتیں لینے کے لیے انسان کا مقصد دنیا کا مفاد اور دنیا کے سامنے شہرت اور تمغے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنانے سے پہلے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے، پھر سنانا شروع کرتے، پھر بے ہوش آ جاتے۔ کئی بار ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا حساب لے گا۔ ان میں ایک وہ ہے جو امام کاری دین کے نام پر لوگوں کی قیادت اور امامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میرے لیے کیا کیا ہے، وہ گنوائے گا یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا بدل تو نے دنیا سے لے لیا، اور دنیا میں تو بڑائی اور چتراہٹ اور اپنی شہرت چاہتا تھا تجھے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کے ٹخنوں سے کھینچیں اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جا کے جہنم میں پھینکیں۔ پھر سخی لایا جائے گا، وہ بھی ایسے ہی کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لیے کیا کیا، یا اللہ اتنا مال تیری راہ میں خرچ کیا رات دن۔ فرمایا دنیا میں شہرت کے لیے، میرے لیے کیا کیا، اسے بھی کھینچ کر وہیں پھینک دیا جائے گا۔ شہید کو لایا جائے گا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ اس سے بڑا کیا کر سکتا تھا، جان تو نے دی تھی وہ بھی تیرے رستے میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لیے خالص نہیں تھی، اس میں کچھ مفادات تھے، وہ مفادات کی لسٹیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ موجودہ دور میں خصوصاً ہم لوگ آپ میں سے زیادہ میڈیا کو، اخبارات کو، رسائل کو اور یہ بحثوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ میں تو اسلام کے ایک مسئلے اور ایک بات کی جو اصل ہے اس کی موٹیویشن اور اس کے بارے میں جو نیگیٹو ہمارا ذہن رجحان پایا جاتا ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی ہے کتاب و سنت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آگے تشریحات میں پڑھنے سے گریز کرتا ہوں۔ سمجھ جسے آ جاتی ہے، ایمان اس میں آ جاتا ہے، خود اللہ بصیرت دے دیتا ہے، صحیح راہ پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہادت کو، اللہ کی راہ میں جان دینے کو، مال دینے کو، قربانیاں دینے کو بڑی عظمت قرار دیا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جہاد کیا اس کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ لوگ ہی عزت و سربلندی پر فائز ہونے والے ہیں، صحیح عزتیں پانے والے یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور امت رو رہی ہے، اب ارے آگے کچھ بڑھو، کرو کچھ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ من راضیہ راضیہ باللہ ربم و بالاسلام دینا محمد النبی وجبت لہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے پر مطمئن ہونا، اس کا عمل، اس کی زندگی اس پر مور ثبت کرتی ہے، یہ دین کو پسند کرتا ہے، اس کی ترجیحات پریفرنس بن جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ جی چاہا کچھ کر لیا، کچھ مرضی، اور اپنی دین کے بارے میں غفلت، سستی، لاپرواہی کے جواز کے لیے مذہبی لوگوں کی خامیاں بیان کر کے خوش ہو لیتا ہے۔ کتنی بڑی حماقت ہے۔ کیا لیتا ہے مولوی بخشے گئے میں بھی بخشا جاؤں گا، میں اور آپ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اور ان کی خامیاں بیان کر کے وہ اپنے لیے وجہ جواز بناتا ہے۔ بھائی ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ مولویوں کا شکر ادا کریں کہ یہ ہمیں یاد تو کراتے ہیں جیسے بھی ہیں، ہم ان کی اچھی بات لینے کے بجائے ان کے کیڑے ضرور نکالتے ہیں، کوتاہیاں اپنی جائز کرتے ہیں۔ یہ دینی سوچ نہیں ہے۔ کوئی چھوٹے سے بڑا
آپ کی اولاد ہی ہو، آپ کا ملازم ہی ہو، آپ کا خادم ہی ہو، خواہ یہ کوڑا کرکٹ گندگی پھینکنے والا ہو، اگر وہ اچھی بات کہے اور وہ آپ کو چونکا دے ایمان کی وادی میں، تو اس کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کے حضور رو کر معافی مانگیں۔ چھپے سنگریزوں میں ہیں کچھ گوہر بھی نمایاں، کبھی کوڑا کرکٹ میں بھی موتی مل جاتا ہے، موتی کی عزت کی جاتی ہے، کوڑے کرکٹ کو برا نہیں کہا جاتا۔ اب ہم بھی تو کوڑا کرکٹ بن چکے ہیں، شکر کریں ہمیں کوئی موتی والی چمک رمک کہیں سے اشارتاً مل جائے، چنگاری کے مارے ایمان کو جلا دے، اس کا شکریہ بجا لائیں، نہ کہ اس کو برا بھلا کہنا کر شروع کر دیں۔ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ عجب لہ ابو سعید کو یہ بات عجیب لگی، تعجب ہوا اتنا سا کہنے پر۔ ہاں تو عرض کیا حضور اس بات کو دہرا دیں۔ آپ نے اس کو پھر دہرا دیا، پھر آنے فرمایا یہی نہیں مخرا ایک اور بات بھی سن لے، یرفع بہل عبد درجۃ فی الجنہ مئات درجۃ فی الجنہ۔ ایک اور بھی عمل بتلا دوں جس کے ساتھ بندے کو جنت میں داخلے پر 100 درجے بلند پہنچا دیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ما بین درجتین کما بین السماوات والسماء والارض، ایک دو درجوں کا درمیان فرق کتنا ہے؟ جیسے زمین و آسمان کے درمیان، اسی طرح 100 درجے اسے اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ تعجب مزید بڑھا، شوق بڑھا، حضور وماذا وہ کیا ہے؟ آپ نے بار بار فرمایا، 3 دفعہ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا، مشقتیں اٹھانا، قربانیاں دینا، مال لٹانا اور جان تک کی قربانی دے دینا، یہ انسان کو جنت میں داخلے کے بعد درجات کی بلندی میں اتنا بڑھا دے گا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضور مجھے وہ خبر دیں جو مجھے جنت میں لے جائے، جہنم سے بچا لے۔ آپ نے کچھ باتیں سناتے ہوئے دیکھا کہ اس میں شوق بڑھ رہا ہے، کچھ اور بتائیں، پھر شوق بڑھا کچھ اور۔ میں یہ حدیث سنا چکا ہوں، موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لمبی حدیث ہے۔ چلتے چلتے آپ نے فرمایا اب آپ کو اسلام کی اصل، اسلام کا ستون بتانے کے بعد اس کی کوہان نہ بتاؤں؟ ضرورت و سنامی الجہاد، اسلام کی بلندی، دین کی بلندی، ایمان کی بلندی جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جان تک کی بازی لگا دینا ہے۔ فرمایا یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، جو اللہ کے رستے میں ایمان قبول کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مال جان سے جہاد کرتے ہیں، ان کا رب انہیں بشارتیں دیتا ہے کس بات کی؟ کہ اس کی رحمت کی، ورضوان اور اس کی رضامندی کی، وجنات اور جنت کے باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ایسی جنت کے باغات جہاں، ایسی جنت کی سوسائٹیاں جہاں نعمتیں دائم رہیں گی، دائمی ہوں گی، کبھی نہیں چھنیں گی، کبھی نہیں زوال آئے گا۔ خالدین فیہا ابدا، ایک دفعہ داخلہ ہو گیا ہمیشہ۔ فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر اور صلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خبردار کر رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں ابھی سنایا میں نے، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اس سے نصیحت سبق حاصل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، فرمایا ایمان والو اپنے آبا، اپنے بھائی رشتے اور ایمان کے مقابلے میں
کفر کی طرف لے جانے میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں، ان کی محبتیں آتی ہیں، تو پھر یاد رکھو اگر ایمان کو چھوڑ کر ان کا ساتھ دیا تو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ایمان کو چھوڑ کر ان رشتوں، ان تعلقات کو، ان لالچوں کو، سرسبز شاداب باغوں کو دیکھ کر ایمان کی بجائے کفر کا ساتھ دے گیا، فرمایا وہ ضروری نہیں ہے حکومتوں کو برا کہہ لینا، ہر انسان اپنے اپنے لیول پر دام میں در میں سکھنے جتنا اس کا حصہ ہے وہ اپنی خود احتسابی کرے کہ میری سوچ، فکر، توانائیاں، میرا جذبہ، میرے خیالات، میرے ارادے، میری محنتیں الٹیمیٹ آخر کار کفر کو فائدہ دے رہی ہیں یا اہل ایمان کو دے رہی ہیں؟ فرمایا اگر ایمان کی بجائے کفر کو دے رہی ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ صرف تھپڑ مارنے والا، ڈنڈا مارنے والا، گولی مارنے والا ظالم نہیں ہے، وہ ایمان کا دعوے دار جس کی وجہ سے کفر کو فائدہ ہوتا ہے، ایمان کو اور اسلام کو سربلندی کو فرق آتا ہے، وہ ظالم ہے۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، ایک ایک بات گن گن کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خبردار کر رہے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھے کہ ایک بات کہہ دی تھی باقی نام نہیں لیے تھے، کیونکہ شیطان اور نفس انسان کے پیچھے ہر وقت لگا ہوا ہے، وہ باتوں میں فرق ڈال کے یہ کہا تھا یہ تو نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا۔ مثلا کل ایک بزرگ مجھے ایک مسجد کا سچا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک بڑا پڑھا لکھا عمر والا بندہ تھا، اس کی شلوار پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچی تھی، تو امام صاحب نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہو نماز نہیں ہوتی۔ وہ آگے ڈانٹنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے ثواب دینا، مولوی تو دینا، اللہ۔ اس نے کہا میں آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں، اپنے پاس نہیں کہہ رہا، حدیثاں بھی تسی خود بنائی ہوئی ہیں۔ یعنی کوئی تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتا ہے، عمر والا ہو جاتا ہے، پیسے والا ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ سننے کے بجائے اپنی عادت مرضی کو غلبہ دیتا ہے، یہ کفر کا ساتھ ہے۔ کسی بھی لیول پر ہوں، ایمان کا ساتھ دیں، کہیں میری غلطی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کوشش کروں گا، ابھی صحیح کر لیتا ہوں، دعا کر دیں، یہ ایمان کا ساتھ ہے۔ اپنی خامی پر بضد ہونا کفر کا ساتھ ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف بندی ہوتی تھی نا، آ کر کندھوں پر ہاتھ رکھ لیتے، یا عباد اللہ، صاف سیدھی کر کے دیکھ نا کسی کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ یا عباد اللہ لا تصفن صفوفکم اور یخالفن اللہ بین قلوبکم، ایک روایت میں بین وجوہکم، اللہ کے بندوں سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں، تمہارے دلوں میں فرق ڈال دے گا۔ اب چھوٹا سا مسئلہ ہے، بحث کریں گے یہ اسلام مولوی سے اسی میں رکھا ہوا ہے، ارے نادان، پیغمبر کی بات کو عزت دے، بس یہی بات ہے۔ ہاں چھوٹا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، حضور آتے تو کندھوں پر ہاتھ رکھتے، کہتے مل جاؤ، یہ کندھے ملاؤ، ہاتھ رکھ کر بتاتے جہاں فرق ہوتا جا کے چلے جاتے۔ بلکہ فرمایا، حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآنا حلقا، ہمیں دیکھا کہ فرق سے کھڑے ہیں۔ یہ باتیں رپیٹ ہوتی رہتی ہیں، کسی والے سے بات بھی کر دی ہے اور آپ سمجھانا بھی ہے، بڑی باتوں کے ساتھ چھوٹوں کو بھی اہمیت دیا کریں، فرق سے کھڑے ہیں۔ تو پھر آپ قریب آ گئے، فخرج علینا، کہنے لگے تم اس طرح سب بناؤ جیسے تصف الملائکہ عند ربہا، فرشتے جڑ کر کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں، یعنی پورا جسم ایک دوسرے جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بلکہ فرمایا وہ قدم یمشیہا الی وصل الصف احب الی اللہ، وہ قدم جو سب ملانے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ قدم محبوب ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، کام کہاں جا رہا ہے،
جب چھوٹے چھوٹوں کو اہمیت دو گے تو ہمیں بڑوں کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ عرض کر رہا تھا کہ اگر تمہارے یہ باپ، یہ بیٹے، یہ بھائی، یہ بیویاں یا عورتیں ہیں تو تمہارے خامند اور تمہارا کنبہ، والو نک طرف تموہا، مالوں کی محبت جس میں کمی، کوتاہی، گھاٹا، تجارت، تخشون کسادہ، کاروبار جس میں نقصان اور گھاٹے کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اگر ہم ایمان والوں کا ساتھ دیں گے تو ہمیں یہ گھاٹے بڑھ جائیں گے، لہذا کوئی بات نہیں، وقت نکال لو۔ میں کون سا کافر کے ساتھ ہوں؟ یہ نہیں کہ تمہارے ایک ایک کی کوشش جمع ہو کر آخر کار باطل کو فائدہ دے رہی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مساکین ترضونہا، اور تمہاری رہائشیں، ان کے ڈیزائن اور ان کی ترتیب اور ان کا رہن سہن، احب الیکم من اللہ ورسولہ، وہاں ایمان کی بجائے ایمان کے خلاف کفر کی زندگی کو فروغ ملتا ہے۔ فرمایا وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے رکاوٹ ہیں یہ محبتیں۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ یہ سورہ توبہ ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگ فاسق ہیں جن میں یہ رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ اپنی محبتیں ایمان والوں کے ساتھ بڑھائیں، اپنے رہن سہن بھی، اپنے کاروبار، ہر چیز کو گھاٹے پڑتے ہیں کوئی بات نہیں، فرمایا جان بھی دینی پڑے تو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی راہ کے لیے تمہیں بلایا جاتا ہے، تم بوجھل ہو جاتے ہو، تمہارے دلوں میں گھٹن آنے لگ جاتی ہے، چونکے چناچے کرنے لگ جاتے ہو، اور زمین کی طرف بڑھتے ہو، ایمان بلندی جنت کی طرف نہیں۔ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخر بجائے دنیا ہی کی کامیابی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، اور کے بدلے میں دنیا میں جتنی بھی تمہیں جان مار لو، یہ آخر کی کامیابی کے بدلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بڑا ڈٹ کر فرمایا، تھوڑی سی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جب شہید ہوتا ہے، خون کا قطرہ گرتا ہے تو جو اسے لذت آتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو کھڑا کرے گا تو اس کی خواہش پوچھی جائے، وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ تیری راہ میں بار بار جام شہادت پیوں، جو وہ لذت آئی تھی اس کے لیے رپیٹ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس قبول ہو گئی ہے، اب جنت تیرے لیے ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو صبر کے ساتھ یعنی دین پر قائم رہو۔ ہم یہ محرم میں کیا حال کیا ہے پوری دنیا میں؟ یہ صبر ہے۔ نماز کے ساتھ مدد چاہو، ساری بے نماز، اکثریت بے نماز ہو گئی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سعود پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں، جبکہ عام باقی مومنین برزخ میں جنت کا ان کی آنکھ نظارہ کر سکتی ہے، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، لیکن شہید کی روح جنت کی سیر کر لیتی ہے، یہ اس کو عزت دی جاتی ہے۔ وقت سے پہلے، کتنے سال پہلے فرمایا ہم تنے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من اموال وانفسکم وثمرات وانفسکم وبشر الصابرین
فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، اور مالوں اور رزق میں کمی کر کے اور جانوں کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہاں اگر اس آزمائش پر جو بھی نقصان ہوا وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت ہے، اور یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب دیکھیں شہادتیں کسی طرح ہو گئی ہیں امت میں، تو ان شہادتوں سے ہمارے اندر اسلام کے لیے جذبہ بڑھنا چاہیے، نہ کہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ کافر قوتیں ہمیں استعمال کر کے مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہادتوں پر روتے کیوں ہو؟ شہادت تو ہم نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہے۔ یہی سورہ توبہ 11واں پارہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ کیا کر لیا؟ ان کی جانوں مالوں کے بدلے جنت کا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، کفار کو قتل کرتے ہیں یا خود شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہیں، والقرآن، اس قرآن میں، کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو کر جان دے گا، مال دے گا، وہ جنتی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ۔ اور اللہ سے بڑا کون گارنٹی دینے والا ہے؟ کون شورٹی دینے والا ہے؟ کون پورا بدلہ دینے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مسلمانوں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر تمہارا یقین ہے، قرآن پر یقین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے، تو اس سودے پر خوش ہو جاؤ، اس سودے پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی قوت بڑھانے کے لیے اگر تمہیں مال جان دینا پڑ جائے تو خوش ہو جاؤ، یہ سودا بڑا قیمتی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر ایسا سودا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب دیکھیں، یہ صرف جلوس نکالنے، جلسے نکالنے، اشتہار بازی کرنے، نعرے لگانے سے یہ سودے نہیں ہوتے۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مال جان کا سودا کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بھی چینج ہو جاتی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ ان کے سیرت و کردار بن جاتا ہے، اللہ کے حضور تائب ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرے ساتھ مال جان کا سودا کر لیا ہے، اس سے پہلے جو بھی شرک، کفر، گمراہی، غلط کام ہم پر لگے ہوئے تھے چھوڑ دیے، تو معاف کر دے، اور اس کے بعد گزار بن جاتے ہیں، اور اس کی حمد بیان کرنے والے بن جاتے ہیں، روزے رکھنے والے بن جاتے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے بن جاتے ہیں، مسجدوں میں نمازی بڑھ جاتے ہیں، کم نہیں ہو جاتے، اللہ کی راہ میں نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ خواہ گھر میں ہے، پرسنل لیول پر ہے، کنبے میں ہے، قبیلے میں ہے، معاشرے میں ہے، خواہ وطن کی سرحدیں ہیں، جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کا، اس کے لیے وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ وبشر المومنین، اہل ایمان کو حضور خوشخبریاں سنا دیجئے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا جی چاہتا ہے باری تعالیٰ تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، اقتل وحیا اقتل وحیا، بار بار شہید کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں۔ یہ میری زندگی کی مراد ہے، میری زندگی کی معراج ہے، میری زندگی کی طلب ہے، اور اہل ایمان کی یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ شہادت
جذبہ مال و جان اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے عطا فرمائے، اور بزدلی اور وہ کام جو ہماری وجہ سے کفر کو فائدہ دے رہے ہیں اس سے تائب ہونے اور بچنے